اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغ رسول النبی الحبیب الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو تحفہ نذر درود شریف کا تحفہ پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم دستگیر کا پورا نام عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ہے۔ آپ کے نام کے پیچھے جیلانی اس وجہ سے لگتا ہے کہ آپ بغداد کے قریبی جیلان نام کے قصبے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے نام کے پیچھے حسنی اور حسینی اس لیے لگتا ہے کہ آپ سیدی نسب سے آپ حسنی حسینی سید ہو۔ آپ کے والد حسنی سید ہے اور آپ کی والدہ حسینی سید ہے، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہو۔ تو آپ جب چھوٹے تھے تبھی سے آپ کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی۔ آپ ایک رمضان سن ہجری 470 میں دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت پہلا روزہ تھا۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ رمضان کے مہینے میں سحری سے افطار تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو آپ کی والدہ کے دودھ سے شہریاب ہوتے تھے۔ اور آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے تھے اور آپ مدرسے جایا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ فرشتے چلتے تھے اور آپ کے لیے راستہ بنایا کرتے تھے۔ آپ جب مدرسے تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کے بچوں کو ہٹا کر کہتے تھے کہ غوث اعظم کی جگہ کرو، تو بچے ہٹ جاتے تھے اور آپ تشریف رکھتے تھے۔ جب آپ اپنے استاذ کے پاس سبق لے کر گئے تو آپ کے استاد نے بسم اللہ خوانی کری اور آپ کو کہا پڑھیے، تو آپ نے پڑھا، پہلا پارہ آپ نے پڑھا، پھر دوسرا پارہ پڑھا، اس طرح آپ نے 17 پارے پڑھے۔ تو وہ جو آپ کے استاذ تھے انہوں نے کہا کہ آپ اتنی سی عمر میں آپ نے 17 پارے حفظ کہاں کیے؟ آگے کے پارے بھی وہیں حفظ کریے جہاں سے آپ نے آگے کے 17 پارے حفظ کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے گوکھ میں تھا تو میری والدہ ماجدہ کو 17 پارے حفظ ہے، اور وہ اس 17 پارے کو پڑھا کرتے تھے۔ تو جب وہ پڑھتے تھے تو میں اندر سنتا تھا اور اس کو یاد کرتا تھا، اور ایسے ہی کرتے کرتے مجھے ماں کی گوکھ میں 17 پارے میں حفظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی کرامت ہے غوث اعظم دستگیر کی۔ اور ایک کرامت یہ ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے، ننھے قدم تھے آپ کے، تو آپ کی نانا کی بہت بڑی خانگاہ تھی۔ تو اس خانگاہ پہ ایک عورت آئی اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا کر روتی ہوئی۔ تو آپ کے نانا جان بھی بہت بڑے ولی تھے، ان کی بھی بہت سی کرامتیں تھیں۔ تو آپ کے نانا جان پاس آئی
کہ دیکھو میرا بیٹا انتقال ہو گیا، بیمار تھا، اسپتال لے جاتے انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ کے نانا جان نے فرمایا کہ دیکھیے یہ تو اللہ کی طرف سے موت آنی تھی اور اسے موت لے گئی۔ تو وہ روتی تھی، بس اتنا کہا اور آپ کے نانا جان اندر حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ نے دیکھا تو آپ باہر تشریف لے گئے غوث اعظم دستگیر، اور اس عورت سے رونے کا سبب پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ میرا جو بچہ ہے وہ انتقال ہو گیا۔ تو آپ غوث اعظم دستگیر نے فرمایا آپ کا بچہ تو ہل رہا ہے، کہاں سے انتقال ہوا ہے؟ تو اس عورت نے جیسے اپنے بچے سے چادر ہٹائی، اپنے بچے کے چہرے پر سے چادر ہٹائی تو وہ بچہ زندہ ہو گیا تھا۔ یہ غوث اعظم کا صرف کہنا تھا اور بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ تو وہ عورت چیخ اٹھی، چلا اٹھی۔ تو اندر سے یہ چیخ چلاہٹ سن کے آپ کے نانا جان حجرے کے باہر آئے اور جلال میں آ گئے کہ غوث اعظم دستگیر نے ایسا کیسے کر دیا۔ پھر وہ لاٹھی لے کے آپ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ تو آپ دوڑتے دوڑتے قبرستان چلے گئے۔ تو قبرستان میں آپ نے کہا کہ اے مردو بھاگو بھاگو، نانا جان آ رہے ہیں لاٹھی اٹھا کے۔ تو اس قبرستان میں 300 مردے تھے۔ وہ سارے مردے غوث پاک کا حکم سنتے اللہ کی جانب سے اٹھ گئے اور سارے کے سارے مردے بھاگنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم دستگیر کی اتنی بڑی کرامت ہے کہ سارے 300 مردے، جبکہ آپ کے ننھے قدم، آپ اتنے چھوٹے تھے، آپ کے ننھے قدم تھے، آپ چھوٹے تھے اور آپ نے 300 مردے بچپن ہی میں جلا دیے۔ اور یہ دیکھ کر آپ کے نانا جان مسکرائے اور کہا کہ اے غوث اعظم تم بہت بڑے ولی ہو۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کے نانا جان نے فرما دیا۔ پھر ماشاءاللہ اتنا سبحان اللہ، اتنا بہترین، اتنا بڑا واقعہ ہے غوث اعظم دستگیر کا۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ غوث اعظم دستگیر ایک مرتبہ اپنے شہر جیلان سے بغداد کی طرف پڑھائی کے لیے جا رہے تھے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے کرتے میں 40 سونے کی اشرفیہ پور دی اور آپ کو کہا کہ جھوٹ کبھی مت بولنا، اور آپ کو روانہ کیا۔ جب آپ جا رہے تھے راستے میں تو وہاں پہ 60 ڈاکوؤں کے ایک قافلے نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ 60 ڈاکوؤں نے آپ کا جو قافلہ جا رہا تھا اس پر حملہ کر دیا اور سب کچھ سامان لوٹ لیا۔ پھر وہ غوث پاک تو تب چھوٹے تھے، ان کے پاس کوئی آیا نہیں۔ اس کے بعد ایک ڈاکو آیا ان کے پاس اور کہا کہ بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ ڈاکو مذاق سمجھا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر اسی طرح اور ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو بھی ایسا ہی سمجھا اور چلا گیا۔ پھر وہ سارے ڈاکو قافلے والوں کو لے کر ان کا جو سردار تھا، ڈاکوؤں کا سردار، اس کے پاس لے گئے۔ ساتھ میں غوث اعظم دستگیر بھی تھے۔ جب آپ غوث اعظم دستگیر وہاں پر گئے تو سارا واقعہ ان ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو کہا۔ تو غوث اعظم دستگیر کو بلایا گیا۔ جب غوث اعظم دستگیر سے پوچھا گیا کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو غوث اعظم دستگیر نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، سونے کی اشرفیاں۔ تو وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ڈاکوؤں سے کہ ڈاکوؤں تم دیکھو اس کے پاس کیا ہے، تلاشی لو بچے کی۔ تو جب غوث اعظم دستگیر کی تلاشی لی تو سچ مچ میں ان کے کرتے میں جو ان کی والدہ نے سیے ہوئے تھے 40 اشرفیاں وہ نکلی۔ تو ڈاکو حیران رہ گیا اور ڈاکو نے پوچھا کہ تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا
کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی خطرہ آئے، کچھ بھی آئے، مگر جھوٹ کبھی مت بولنا۔ تو یہ سخاوت دیکھ کر، یہ سچائی، ایمانداری دیکھ کر وہ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ میں توبہ فرمائی اور استغفار کیا۔ یہ غوث اعظم دستگیر کی اتنی بڑی کرامت ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار ایک ننھے بچے کے ہاتھ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ غوث اعظم کی اتنی بڑی شان ہے۔ پھر اور ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر دریا کے کنارے گئے، ٹہلنے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ تو غوث اعظم دستگیر نے اس کے رونے کا سبب پوچھنے کے لیے اس کے پاس جا ہی رہے تھے کہ ایک مرید نے کہا کہ غوث اعظم، میرے پیرو، میرے مرشد، یہ بوڑھی عورت اس لیے روتی ہے کہ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا، وہ بیٹا، اس بیٹے کی شادی کے لیے اس نے جی جان لگا دیا۔ وہ بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ بارات لینے دریا کے اس پار گیا، اور جب وہ آ رہا تھا تو بیچ سمندر میں ہی اس بیٹے کی بارات اور دلہن کے ساتھ کشتی ڈوب گئی، پلٹ گئی۔ تو تب سے لے کر کہ آج تک یہ بوڑھی عورت اسی طرح صبح سے آتی ہے، دریا کنارے روتی ہے، اور جب شام کو کشتی واپس نہ آتی ہے تو گھر چلی جاتی ہے۔ تو غوث اعظم دستگیر اس کے پاس گئے اور کہا کہ اے بوڑھی عورت، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے یہی سبب بتایا۔ تو غوث اعظم دستگیر کے حکم سے وہ کشتی جو 12 سال پہلے ڈوب گئی تھی، صحیح سلامت پوری بارات کے ساتھ، دلہن کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ پوری بارات اور دلہن کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ دریا میں سے 12 برس کی ڈوبی ترائی آپ نے غوث اعظم دستگیر نے، اور وہ بوڑھی کا تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ پھر اس کا بیٹا اور بہو دریا کے کنارے آئے اور غوث اعظم دستگیر کے ہاتھوں سے اپنی نئی زندگی کے لیے دعا کری، اور غوث اعظم دستگیر کے ہاتھ مبارک کو اپنے سر پر رکھا، اور بوڑھی عورت نے انہیں دعا کے لیے فرمایا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی ساری کرامتیں ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہے کہ آپ کو یہ جو کرامتیں میں نے بتائی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لہٰذا اگر آپ اور کرامتیں اور ایسے اولیاء کی بات سننا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔